میں گزارش کروں گا اپنے چیئرمین شیخ ابو سعد سر کا، جو ہمارے سب سے خاص مہمان، جو بہت ہی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، مولانا فاروق مدنی صاحب کا استقبال کریں اور ان کو بکے پریزنٹ کر کے ایک بار آپ لوگوں سے پھر سے گزارش ہے کہ بھائی ذرا زوردار اس سے پہلے کہ ان کا استقبال ہمارے چیئرمین صاحب کریں، میں چاہوں گا ہمارے دینیات ہیڈ مفتی یعقوب صاحب سے کہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں آج کے مولانا فاروق مدنی صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں کے بیچ میں آ جائے۔ مفتی یعقوب مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے علم میں آیا کہ ہمارے وسیع بھائی نے بتلایا کہ ہمارے چیف گیسٹ آج کے مہمان خصوصی مولانا فاروق مدنی صاحب مدد اللہ العالی ہیں۔ حضرت کا جو تعلق ہے وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف دینی ادارہ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں سے ہے، وہاں کے آپ استاد حدیث ہیں، اور ہم سبھی نے درخواست کی تھی بطور خاص ہمارے ابو سعد بھائی وہاں تشریف بھی لے گئے تھے عقل کنواں حضرت مولانا غلام صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ سے۔ حضرت نے وعدہ بھی فرمایا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر نہیں آ سکے، بیمار ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ اور دائمہ مستمر نصیب فرمائیں۔ تو انہوں نے اپنی نیابت کے لیے جناب والا حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب مدد اللہ علیہ کو یہاں بھیجا ہے، گویا کہ یہ ان کے نائب ہیں اس وقت۔ حضرت مولانا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے اندر حضرت اس وقت استاد حدیث ہیں، اور جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں یہ محتاج تعارف نہیں ہے، اس کا فیض پورے ہندوستان کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب مدد اللہ علیہ ہمارے چیئرمین اور روح رواں بانی مبانی جناب ابو سعد شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ حضرت والا کا استقبال ہم اپنے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کا اور یہاں کے مقامی باشندوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ سبھی ہمارے خاص ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں بطور خاص جو بہت دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں مہمان خصوصی ہمارے حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب مدد اللہ علیہ، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت والا اپنے نصائح سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز ارباب عقل و دانش اور ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، خواتین اسلام اور ہندوستان کے اور اسلام کے مستقبل کے درخشندہ اور تابندہ ستاروں جو معصوم بچوں اور بچیوں کی شکل میں یہاں نظر آ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی اسپیچ یا تقریر کا موقع نہیں ہے، دو چار باتیں ذکر کر دینا ہمارے لیے مناسب ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کیمپس کو منعقد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے اور آئندہ کے لیے بہترین عزائم لے کر چلنے والے ہمارے بھائیوں کو،
اور دعائیہ کلمات اپنی طرف سے اور خصوصاً جن کی میں اس وقت نیابت کر رہا ہوں، خادم القرآن، ہندوستان میں ایجوکیشن کی ایک نئی روح پھونکنے والے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کی نیک تمنائیں، کلمات تہنیت اور کلمات دعا خاص طور پر اس کیمپس کے منتظمین، اس کے مدرسین، معلمین و معلمات اور معاونین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور حضرت کی طرف سے بہترین مستقبل کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرنے کی بھی اپنے آپ کو خوش نصیبی اپنے اندر پا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم میسج آن بہاف آف قرآن کریم سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کمپلین کے چکر میں پڑی ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس کمپلینس کا انبار ہوتا ہے، اور میں کبھی کبھی یورپ کے ممالک کا سفر کرتا ہوں تو وہاں یہ جملہ استعمال کیا کرتا ہوں جو آج یہاں بھی کہہ دوں کہ ہماری مسلم قوم ایک چائے کا کپ پینے کے دورانیے میں 10 حکومتیں بناتی ہے اور 10 حکومتیں گراتی ہے۔ بس یہ ہمارے پاس تبصرے، آبزرویشنز اور کمپلینس رہ گئے، جبکہ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمپلین اور شکایتیں کرنے کے بجائے اسباب و علل، ریزنز تلاش کرنے والا اور ریزنز تلاش کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد اس کا علاج بتانے والی قوم بنایا ہے۔ چنانچہ اس وقت پورے عالم میں جو عجیب قسم کی گہما گہمی، انتشار، تشدد اور عجیب قسم کی بے چینی کا دور دورہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک موقع، اس سے کئی گنا زیادہ خراب حالات اس زمانے میں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کریم جو کبھی بھی غلو، مبالغہ اور خلاف واقعہ چیز سے اور بیان کرنے سے کام نہیں لیتا، اس نے خود اس کی منظر کشی کی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پوری ہیومینٹی اور ہیومن سوسائٹی یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، راستہ بھٹک گئے تھے۔ لیکن اس وقت سب سے پہلا پیغام نہ تو یہ آیا کہ نماز پڑھو، نہ سب سے پہلا پیغام یہ آیا کہ حج کرنے جاؤ، نہ سب سے پہلا پیغام یہ آیا کہ کسی ٹور میں اپنا نام بک کروا کے عمرے میں جاؤ، نہ سب سے پہلا یہ پیغام آیا کہ تم مسجد بناؤ۔ سب سے پہلا پیغام اگر آیا تو وہ یہ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے اسلام نے ایک زبردست میسج انسانیت کے نام دیا کہ اگر ایجوکیشن آئے گا، اگر تعلیم آئے گی تو آٹومیٹیکلی قوم میں سے زنا کاری، دہشت گردی، ٹیررزم اور بیکاری اور بدنظری اور بد اخلاقی اور مورل کیریکٹرز کا جو لوز ہونا اور جتنی بھی دنیا میں پریشانیاں ہیں وہ اسی اقرأ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے اتنا تو کئی دفعہ سنا ہوگا کہ سب سے پہلا میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقرأ کا آیا، لیکن آج میں الہدایہ کے پلیٹ فارم سے نیک فالی لیتے ہوئے یہ ذکر کروں گا، اور بہت امپورٹنٹ بات ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ نرا ایجوکیشن، اونلی ایجوکیشن دنیا میں کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ایجوکیشن دنیا میں انقلاب اور چینجنگ لا سکتا ہے جس ایجوکیشن کی بنیاد اس میں رب پر رکھی جائے۔ اس لیے اکیلا اقرأ نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ ایجوکیشن جو انسانوں کو اپنے خالق سے جوڑتا ہو اور جو اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف
اور اس کا اقرار کرواتا ہو اور اپنے انسان ہونے کو انسان کے اندر ان جذبات کو پیدا کرواتا ہو، وہی ایجوکیشن انسان کو ترقی کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ آپ مجھے معاف کریں لیکن اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑے گا کہ آخری چند سالوں سے آل اوور دی ورلڈ اور اسپیشلی ہمارے بر صغیر میں ایجوکیشن کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پکاریں لگائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں تربیت اور لفظ رب کا انتخاب۔ میں ایک میسج دوں گا کہ قرآن کریم اللہ کے ناموں میں سے ہر آیت میں موقع کو دیکھ کر، ٹاپک اور سبجیکٹ کو دیکھ کر اللہ کے نام کا سلیکشن کرتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ایجوکیشن کا میسج دیتے وقت لفظ رب کا سلیکشن کیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ خاص طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ تربیت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو صحیح اخلاق سکھانا ضروری ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو ہم انسان بنائیں اور اس کے بعد ہم انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیمپس میں معلمین و معلمات بے شک ان بچوں کو تعلیم دیں گے، ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے، لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں پر جب یہ بچے آئیں تو ان کی تربیت پر توجہ دی جائے۔ اور پھر قرآن کریم نے ان آیات میں اس کو ریپیٹ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم صرف نماز پڑھنے، روزے رکھنے وغیرہ کا حکم دیتا ہے۔ میں آج چیلنج کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن نے سب سے پہلی وحی میں سائنس کی فکر دی اور انسان کو ریسرچ کرنے کے لیے چیلنج پیش کیا۔ چنانچہ فرمایا خلق الانسان من علق۔ اس وقت یہ ندا نہیں لگائی گئی کہ خلق الانسان من آدم، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، لیکن نہیں، ایک ڈاکٹری اور ایک طب اور سائنس کی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ریسرچ کرو کہ انسان کس مادے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ گوشت کے لوتھڑے سے اور وہ منی کے نطفے سے پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان من علق۔ پھر دوہرایا اقرأ وربک الاکرم۔ ایک پیغام اور بھی دوں گا کہ کوئی انسان ایجوکیشن کو اپنی اون پراپرٹی نہ سمجھے۔ آج کل کچھ لوگوں کو ذرا سے کچھ الفاظ بولنا آ جاتے ہیں، تھوڑا ایجوکیشن آ جاتا ہے تو وہ سینہ تان کر انسانیت کے فرش سے بلند ہو کر عرش پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کی تعلیم نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ تیرا رب کریم ہے جس نے یہ تعلیم دی، قلم کے ذریعے سکھایا۔ اس میں قلم کا لفظ لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ یہ قوم اگر دنیا میں چینجنگ لانا چاہتی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں قلم تھامنا پڑے گا، قلم کے ذریعے اپنی فکریں دینی پڑے گی، قلم کے ذریعے اپنے نبی کا پیغام، اپنے رب کا پیغام دنیا کے سامنے عام کرنا پڑے گا، تب جا کر دنیا میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ سیمینارز کے ذریعے اور آرٹیکلز صرف بول بول کر دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ دنیا میں اچھی سوچ، اچھی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جن بنیادوں پر ڈال کر گئے، ان بنیادوں کو اختیار کرنے کے بعد دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کرنے کی ہے کہ ہم اس دنیا میں تعلیم کے داعی، تعلیم کا پیغام لے کر آنے والے بنے ہیں، اور اگر ہمارے بچوں میں اور بچیوں میں یہ تعلیم کا جذبہ آئے گا انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم ہندوستان میں اسلامی اصول اور اسلامی نہج پر انسانوں کی خدمت کرنے کے قابل بنیں گے۔ اس کے لیے ہم آپ سبھی حضرات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کیمپس کو، اس جیسی محنت کرنے والوں کو ہمیں سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور پیرنٹس سے درخواست ہے
کہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کو تعلیم کی لائن میں لگانا چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اس تنظیم کے تحت ہو رہا ہے منعقد جس کا نام ہی ہدایت ہے۔ تو میں آگے تھوڑا سا بڑھاؤں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے گجرات میں بھاؤ نگر اور بڑودہ شہر سے میرا تعلق ہے۔ یہ دونوں شہروں میں مسلمانوں نے اسکولیں قائم کی، اس کا نام رکھا رائٹ پاتھ، رائٹ وے اسکول۔ وہ اسی کا ترجمہ ہے۔ آدھا آپ نے لیا اہدنا اور آدھا انہوں نے لیا الصراط المستقیم۔ اب ہم دونوں کو جوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر چلائے، اور صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے۔ اخیر میں پھر میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر اس اختصار پر معذرت چاہتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کیمپس کو دین دوگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور اس کے جو باقی عزائم ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر خوب قوم کی، ملت کی اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت ابھی آپ سب لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور بہت ہی کہتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اونچے لوگوں کی اونچی باتیں ہوتی ہیں۔ بڑی اونچی باتیں بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت ہی آسان لفظوں میں کہہ گئے۔ کاش کہ یہ باتیں اگر ہمارے دلوں میں اور دماغ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ سبسکرائب کیجئے جاء الحق۔